حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مغفرت سے مراد یہ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جو فرائض تمہارے ذمے ہیں ان کو پابندی سے ادا کرو، کسی فرض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیر اولیٰ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں۔ کسی بھی نماز میں تکبیر اولیٰ سے تخلف نہیں ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور ایک بڑے مفسر ہیں، تابعی ہیں، حضرت ضحاک رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد ہے، کہ جب جہاد کا موقع ہو تو امت کو آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے بڑھو، مطلب جہاد کی طرف۔ لیکن تمام سے مقصود جتنے بھی اقوال میں نے بیان کیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، یا حضرت ضحاک کا فرمان، یا حضرت اکرمہ کی بات، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں سبقت کرنی چاہیے، اعمال صالحہ میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ آیت کریمہ میں کہا گیا بڑھو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے، تو پھر لمبائی کہاں گئی؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں بطور تمثیل ہے یہ کہ جب چوڑائی اتنی بڑی ہے تو لمبائی کا کیا ٹھکانہ؟ عام طور سے چوڑائی کم ہوتی ہے جگہ کی، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جنت کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی بطور تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے۔ عام طور پہ انسان زمین و آسمان کے عرض، اس کی چوڑائی کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور بہت سے مفسرین نے عرض کا ترجمہ قیمت سے لیا ہے، یعنی تمہیں ایسی جنت ملے گی اعمال صالحہ کے بدلے کہ جس کی قیمت زمین و آسمان کی برابر ہے۔ کون ہے دنیا میں جو پوری زمین کو اور پورے آسمان کو خرید لے؟ اور یہ بھی بطور تمثیل ہے، ورنہ حقیقت میں تو جنت انمول ہے، اس کی قیمت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اس سلسلے کی کچھ حدیثیں مصنف علیہ الرحمہ لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال الصالحہ فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو، بادروا بالاعمال الصالحہ، اس میں ترغیب ہے کہ آدمی معذوریت اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کر لے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ آدمی اگر معذور ہو جائے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، طبیعت خراب رہنے لگے، بیمار پڑ جائے، تو پھر اعمال نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے آدمی اگر مشغولیت میں آ جائے تو اس وقت پھر اعمال نہیں ہوتے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان فارغ البال ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہے، مشغولیات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس لیے اعمال صالحہ کا جب موقع ملے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کے سلسلے میں ہمیشہ جلدی کرو۔ کیوں؟
فرمایا فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جو تاریک حصوں کی مانند ہوں گے کہ ایک گزر جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیامت کی علامت کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے، اتنے بھیانک اور تاریک فتنے آئیں گے اور وہ پے در پہ ہوں گے، مسلسل ہوں گے، ایک کے بعد دوسرا فتنہ آتا چلا جائے گا۔ اور مثال دی جیسے کہ تاریک رات ہوتی ہے، تاریک رات کے حصے ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، کہ تاریک رات جو ہوتی ہے اس کے حصے دیکھیں تو ایک کے بعد دوسرا حصہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ مثال کے طور پر رات کے 6 حصے کریں تو پہلے حصے کے بعد دوسرا فوراً آ جائے گا، دوسرے کے بعد تیسرا فوراً آ جائے گا، تیسرے کے بعد چوتھا فوراً آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے، جو بڑے بھیانک ہوں گے، خطرناک ہوں گے، اور یکے بعد دیگرے مسلسل آتے چلے جائیں گے، اور ایسے جیسے تاریک رات کے حصے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کی بھیانک شکل کو، اس کی خطرناکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا حال ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت آدمی مومن ہے، شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت آدمی مومن ہے اور صبح کا وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے عوض فروخت کرتا پھرے گا۔ مطلب ان فتنوں میں دنیا کی طرف اتنا مائل ہو جائے گا، اتنا مائل ہو جائے گا دنیا کی طرف کہ دین کی کوئی حیثیت اس کی نگاہوں میں نہیں رہے گی، دین کا کوئی مقام اس کی نگاہوں میں نہیں رہے گا، اس کے سامنے صرف اور صرف دنیا ہوگی، اور اس دنیا کے حاصل کرنے کے چکر میں اپنے دین کو بھی بیچ دے گا۔ وہ ایسے فتنے ہوں گے قیامت کے قریب۔ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آج ایک طبقے کے اندر اس فتنے کے اثرات نظر آ رہے ہیں، جو قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ اس کے سامنے بس اصل دنیا ہی رہ گئی ہے اور دین پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ معاف کرے بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آ جائیں گے کہ وہ اپنے دین کے بدلے دنیا کو خریدیں گے، اپنے دین کو فروغ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ان فتنوں میں امت کی یہ حالت ہوگی، اس لیے اس سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف رجوع کرو، اور جب بھی اعمال صالحہ کا موقع آئے تو اس میں دیر نہ کرو بلکہ مشغول ہو جاؤ۔ حدیث کا ترجمہ میں پھر کر رہا ہوں کیونکہ حدیث پاک میں جو نور ہے وہ ہماری باتوں میں نور نہیں ہو سکتا، آپ غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو، فستکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جو تاریک رات کے حصوں کی مانند ہوں گے کہ ایک حصہ گزر جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ اس وقت میں لوگ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے عوض فروخت کرتے پھریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی سربعۃ عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواہ البخاری۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔
اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. واقعے کے راوی حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی اقتداء میں نے عصر کی نماز پڑھی. صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، مدینہ منورہ میں آپ کی مسجد میں عصر کی نماز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پڑھی. فسلم ثم قام مسرعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، لیکن عجیب بات مجھے یہ نظر آئی کہ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تیزی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے. فتخطى رقاب الناس، اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آپ اپنی کسی بیوی کے مکان میں تشریف لے گئے. ففزع الناس من سرعته، کیونکہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ ہوتا تھا کہ آرام سے آپ نماز پڑھاتے، نماز کے بعد پھر حسب موقع لوگ دعا بھی کرتے. آپ کے ہاں باضابطہ معمول نہیں تھا کہ سب کے سب بس ایک ساتھ دعا مانگ رہے ہیں. یہ تو ہمارے ہندوستان کا رواج ہے. یہ نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے، اور نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. لیکن ہم نے جو یہ التزام کر لیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم دعا ایک ساتھ ضرور مانگیں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے شریعت کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ایسے ہی رواج تھا کہ آپ سلام کے بعد بیٹھتے تھے، خود بھی دعا مانگتے تھے اور صحابہ بھی دعا مانگتے تھے. پھر جب دعا سے فارغ ہو جاتے تو لوگ چلے جاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معمول تھا. لیکن یہاں پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سلام پھیرا ہے، اور سلام پھیر کر تیزی کے ساتھ، اور تیزی کے ساتھ بالفاظ فتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اندر اپنی کسی بیوی کے حجرے میں. ففزع الناس من سرعته، چونکہ معمول کے خلاف بات تھی اس لیے لوگ گھبرا گئے. لوگوں کو تعجب ہوا، لوگ پریشان ہوئے کہ ہوا کیا، یہ معاملہ کیا ہے. فخرج علیہم، تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لائے. فرآ انہم قد عجبوا من سرعته، آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے اس عمل سے، تیزی کے ساتھ جانے سے لوگ متعجب ہیں، تعجب میں. قال، تو آپ نے فرمایا ذکرت شیئا من تبر عندنا، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے پاس سونے کی ایک ڈلی تھی، مجھے یاد آ گئی. فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتہ، مجھے ناپسند تھا کہ وہ ہمارے پاس رکی رہے، اس لیے میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس حدیث پاک میں کئی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو جمع کر کے رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے. لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مال کو جمع کر کے رکھنا ناجائز ہے. اگر آپ مال کا حق ادا کر کے مال کو ضرورت کے لیے رکھ رہے ہیں تو بالکل جائز ہے، درست ہے. یہ اعلیٰ توکل کی بات ہے کہ اللہ پر آپ کو ایسا اعتماد ہے، ایسا بھروسہ ہے، آپ کو یقین کامل ہے کہ جب جب مجھے ضرورت پیش آئے گی تو میرا مولا مجھے خالی نہیں چھوڑے گا، میدان میں نہیں چھوڑے گا، میرا مولا میرا ساتھ دے گا. ایسا اعلیٰ درجے کا توکل اگر آپ کے پاس میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ سارا مال خرچ کریں، جب بھی آئے سب خرچ کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی معمول تھا، کیونکہ آپ کا جیسا توکل کس کو ہو سکتا ہے. اور پھر آپ ہی سے یہ توکل والی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی. ان کے یہاں بھی یہ تھا کہ جو کچھ آتا تھا سب راہ مولا میں خرچ کر دیا کرتے تھے، بچاتے نہیں تھے. جب بھی کوئی تقاضا آیا جتنا مال ہے سارا کا سارا راہ مولا میں خرچ کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مسلک پر چلتے تھے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مسلک پر چلتے تھے کہ جو کچھ مال ہے جب تقاضا ہے سارا اللہ کی راہ میں خرچ. ان حضرات کا توکل بہت اعلیٰ درجے کا تھا. توکل کی اس بات کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ توکل اگر آپ کا اعلیٰ درجے کا ہے تو اس پر عمل کیجیے. اعلیٰ درجے کا نہیں ہے تو جو مال کا حق ہے وہ ادا کر کے ضرورت کے لیے مال رکھیے اپنے پاس میں. یہ دور پریشانی کا دور ہے, اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک تقاضا تھا دین کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا بھائی مال لاؤ. اب لوگ مال لانے لگے. ایک صحابہ آئے, انہوں نے سونے کی ایک ڈلی دی, سونے کی ایک ڈلی دی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور میرے پاس بس یہی ہے, میرے پاس بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لے کر جاؤ اپنے کام میں استعمال کرو. انہوں نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لیجئے, میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور میرے پاس بس یہ آپ لے لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا, بلکہ بعض روایت میں کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا, انہوں نے ادھر آ کر کہا, آپ نے ادھر چہرہ پھیر لیا, ادھر آ کر کہا, انہوں نے پھر اصرار کیا لینے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ سونے کی ڈلی لی اور غصے میں اتنی زور سے سامنے کی دیوار پر مارا کہ اگر ان کے سر میں وہ ڈلی لگ جاتی تو سر پھٹ جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اپنا سارا مال اس طرح سے صدقہ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. دراصل آپ نے ان کی کیفیت کو سمجھ لیا تھا, لیکن اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا کل اثاثہ سارا کا سارا مال راہ مولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیتے ہیں. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما خلفت لأہلک, تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہتے اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے. انہیں سب جھاڑو لگا کر لے کر آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مال قبول فرمایا, لیکن ان کا مال آپ نے قبول نہیں فرمایا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہے, وہ کامل متوکلین میں سے ہیں. کل کو ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو کسی سے سوال نہیں کریں گے, کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کریں گے, بلکہ صرف اور صرف وہ اپنے مولا سے کہیں گے, اللہ پاک سے کہیں گے. لیکن ان کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی ایسی ہی تھی, آپ کو اسوہ ایسے ہی تھا, اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا جو اس حدیث میں ہے کہ ایک ڈلی رکھنا بھی آپ نے گوارا نہیں فرمایا. ایک ڈلی رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گوارا نہیں فرمایا. اور نماز میں اس کا خیال آیا تو تیزی کے ساتھ سلام پھیر کر گھر گئے اور اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا, پھر تشریف لائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع رکھنا بالکل پسند نہیں فرماتے تھے, خود آپ نے ارشاد فرمایا. دوسری بات, ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی ضرورتاً فوراً سلام پھیر کے بھی جا سکتا ہے, جہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر امام صاحب سلام پھیرتے نکل گئے تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا, کیا ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے سلام پھیرتے, تو ضرورتاً جایا جا سکتا ہے. تیسری بات, لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا اچھا نہیں ہے, غلط ہے, لیکن کوئی ایسا تقاضا آ گیا ضرورتاً اس عمل کو بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور, آپ تیزی سے چل کر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تیزی سے جانے کی نہیں تھی, اعتدال کے ساتھ چلنے کی تھی, اور اعتدال کے ساتھ چلنا ہی سنت ہے, لیکن کبھی ضرورتاً ایسے تیزی سے ساتھ چلنا بھی درست ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شاید کچھ تقاضا ہے نکاح کا, اس لیے بار بار تقاضا آ رہا ہے کہ درس مختصر کر دیا جائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة